کی اقتداء میں کریں، امام کی اقتداء آپ نے انتقال ارکان میں کرنی ہے کہ امام سے پہلے رکوع نہیں کرنا، امام سے پہلے سجدہ نہیں کرنا۔ اگر امام کی اقتداء 100% کرنی ہے تو پھر امام اگر ٹوپی میں ہے تو آپ ٹوپی پہنے، امام پگڑی میں تو آپ پگڑی پہنے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ امام اگر سنت چھوڑ رہا ہے اس کا وبال اس پہ ہوگا، آپ سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے۔ میں ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے جنہوں کہتے ہیں چب کٹتا جانا، وہاں نیٹی گریٹیز بھی بیان کرتا جاتا ہوں تاکہ کوئی اس میں سے غلط رزلٹ لے گا۔ باقی امامت کی شرائط بھی تو پتہ ہونی چاہیے نا، کہ جمپ مار کے مصلے پہ چڑھ جاتے ہیں، امامت کی شرائط تو ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ سر صحیح مسلم میں 4 شرائط آئی ہیں امامت کی۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ امام اس کو بناؤ کہ جو سب سے زیادہ کتاب اللہ کا علم جانتا ہو۔ اگر کتاب اللہ میں بھی سب برابر ہو، پھر سنت کا علم جو جانتا ہو، سنت میں بھی برابر ہو، پھر جس نے پہلے ہجرت کی ہے، عمر میں سینئر نہیں، دین کے اعتبار سے سینئر۔ اس زمانے میں ہجرت ایک بینچ مارک ہوتی تھی نا، اور اگر اس میں بھی برابر ہو تو پھر تم عمر میں جو بڑا ہو اس کو دیکھو۔ اچھا، عمر سے پہلے دین میں جو سینئر ہے، کتاب اللہ اور سنت کا علم، کتاب اللہ سنت کے علم میں ظاہر ہے کہ علم دین شامل ہے، پھر اس کا اپنا دین کے اعتبار سے عمل بھی ظاہر ہے اس میں داخل ہوگا، پھر عربی کی پروننسیشن، یہ نہ ہو کہ وہ ہے بے تے پڑھتا ہو، زبر کو زیر، زیر کو پیش پڑھتا ہو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا، پھر اپنی قوم کی امامت کرتا تھا عشاء میں جا کے، اور 6 سال عمر تھی، چھوٹی عمر میں امامت کیا کرتے تھے وہ، اس لیے کہ قرآن زیادہ جانتے تھے وہ۔ اصل چیز تو یہ ہے، یعنی سینیارٹی کا لیول یہ تھا، عمر کا بڑا ہونا نہیں تھا۔ یہاں پہ تو دیکھتے ہیں کہ جس کی لمبی داڑھی ہے، زیادہ ایجڈ ہے، چاہے وہ قرآن بھی غلط پڑھتا ہے، اس کو آگے ممبر مطلب مصلی پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو جو واقعی اہل ہو اس کو کھڑا کریں۔ تو یہ 4 شرائط ہیں، کتاب اللہ کا علم، سنت کا علم، اور اس کے بعد دین میں جو سینئر، اس زمانے میں ہجرت کے اعتبار سے، آج کل یعنی دین کے اعتبار سے، اور اگر اس میں برابر ہے پھر